آج مولانا شفیق صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں جی حضرت۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کی تفصیل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پچھلی کلاس میں ہم نے مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ کے جو وفد آیا تھا، سمامہ بن اسال والا، پھر مسیلمہ کذاب کا، اور اسود انسی کا، اس کے بارے میں ہم نے احادیث پڑھی تھی۔ اور آج انشاءاللہ العزیز جو بقیہ اس سلسلے کی احادیث ہیں، حجۃ الوداع کی احادیث سے پہلے پہلے وہ دیکھیں گے۔ اس میں یہ پہلا جو باب ہے یہ اہل نجران کے حوالے سے ہے۔ نجران ایک علاقہ تھا یمن کے طرف ہی، اور وہاں پہ عیسائیوں کی آبادی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس وقت ارد گرد کے جو قبائل تھے، جو اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی قوم پر قابو پا لیں گے تو پھر ہم بھی ان کی پیروی کریں گے، تو پھر وہ لوگ وفود کی شکل میں آئے۔ کچھ نے پہلے سے اسلام قبول کیا ہوا تھا، انہوں نے آ کے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور کچھ نے یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد یا تو اسلام قبول کر لیا یا پھر انکار کر کے واپس چلے گئے۔ لیکن انکار کرنے والے بھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت ہے، ایک ریاست ہے، تو وہ ارد گرد کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کریں گے، تو انہوں نے کئی قبائل نے جزیہ دینے کا، اپنے دین پر رہتے ہوئے جزیہ دینے کا اعلان کیا، جزیہ کو قبول کر لیا۔ ان میں یہ اہل نجران کا وفد بھی تھا۔ یہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا اور ان کا بڑا اکرام کیا۔ ان میں ابو حارث بن علقمہ اور کوز بن علقمہ، یہ دو بھائی تھے، اور یہ ابو حارثہ بن علقمہ یہ بڑے صاحب علم آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی لمبی گفتگو بھی کی، عقائد پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم پر، اور جب گفتگو اپنے اختتام پر پہنچی، یعنی کوئی نتیجہ نہ نکلا، ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا بھی کہا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ تو لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے مباہلہ کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن ایک سمجھدار آدمی کے سمجھانے کے بعد انہوں نے مباہلے سے اجتناب کیا، اور یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو یہ سچے نبی ہوئے تو پھر نہ ہم بچیں گے نہ ہماری نسل بچے گی، تو اس لیے ان سے اعراض کرنا چاہیے، ان کی بات تسلیم کریں اور جزیہ دیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کریں۔ ظاہری بات ہے کہ مذہبی آدمی تھے اور وہ جانتے تھے۔ وہ میں نے جو تحریر شیئر کی تھی اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی کوز بن علقمہ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم بشارتیں دیتے رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ یہ جو پروٹوکول ہمیں ملا ہوا ہے نا پورے عیسائی دنیا میں، اور یہ جو عیش و آرام ہے، یہ پھر ہم سے چھن جائے گا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ ہے، اس میں آپ نے گروپ میں پڑھا ہوگا، وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں جو گفتگو ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور جو معاہدہ ہوا ان کے ساتھ جزیہ دینے کا، تو اس کا بھی اس میں عبارت موجود ہے۔ اور انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ کسی اپنے نمائندے کو بھیجیں، لیکن وہ امین ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا،
اور ان کو امین حاضی الامہ، اس امت کا سب سے زیادہ امانت والا آدمی، امین حاضی الامہ یہ کہنا شروع یعنی یہ لقب دیا انہیں، اس کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ ہاں جی شفیق صاحب، آپ پڑھیں گے یا زبیر بھائی پڑھیں گے؟ استاد جی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ چلیں بسم اللہ کریں پھر جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل من الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني عباس بن حسين آپ کی آواز شفیق قال صاحب، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ آپ کی آواز کم ہے، اگر تھوڑا سا مائک قریب کر لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ استاد جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے، بسم اللہ کریں۔ جی استاد جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ کنیکٹ ہوا ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ آواز تھوڑی ہے لیکن آ رہی ہے۔ قال حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زنة بن زفر عن حذيفة قال جاء العاقب وسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال وقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا علم لا نفلح نحن ولا أقلنا من بعضنا. قال إن نؤتيك ما سألتنا فبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. وقال لبعثن معهم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمير هذه الأمة. جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن سمعت بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. قال جی اگلی حدثنا روایت بھی پڑھیں گے۔ قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ہاں جی یہ روایات ہیں تین، اور اس میں اہل نجران کی طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء العاقب والسید، یہ دو لوگ تھے، ٹوٹل یہ 14 لوگ تھے، لیکن یہ دو لوگ سرکردہ تھے، اور یہ یعنی گفتگو کرنے میں اور فیصلہ سازی میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ صاحبہ نجران، نجران کے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان یلاعناہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کریں۔ قال، تو حذیفہ کہتے ہیں فقال احدہما لصاحبہ، ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، غالباً یہ سید تھے جنہوں نے عاقب کو کہا لا تفعل، ایسا نہ کرو، یعنی مباہلہ نہ کرو۔ فواللہ لئن کان نبیا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے، فلا عننا، اور انہوں نے ہم سے مباہلہ کیا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، لا نفلح بھی پڑھا جا سکتا ہے
کہ ہم اور ہمارے عقب یعنی ہماری نسل ہمارے بعد یہ فلاح نہیں پا سکے گی۔ تو قال، انہوں نے پھر باہمی مشورے سے یہ کہا، انا نعطی کا ما سألتنا، آپ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی مال۔ وباس مانا رجلا امینا، ہمارے ساتھ ایک امین امانت دار آدمی اس کو بھیج دیں۔ ولا تبس معنا الا امینا، ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی نہ بھیجیں لیکن امین آدمی بھیجیں جو امانت والا ہو۔ آپ نے پھر اس وقت فرمایا، لا بعثن معکم رجلا امینا حق امین، ایسا آدمی جو صحیح معنی میں امین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی امین نہیں تھے، لیکن جس میں امانت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو میں اس کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ تو فاستشرف له اصحاب رسول اللہ، فاستشرف کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر اٹھا کے دلچسپی سے دیکھنا۔ استشراف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت دلچسپی کے ساتھ بہت بے چینی کے ساتھ اس کو جاننے کے لیے دیکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے دیکھا، یعنی اپنی طرف بھی اور باقی لوگوں کی طرف بھی، اور ان کو یہ دلچسپی تھی، یہ تجسس تھا کہ کون آدمی ہے جس کو آپ بھیجیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، تو جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا امین هذه الامہ، یہ امت کا سب سے امین اور امانت والا آدمی ہے۔ اگلی روایت بھی حذیفہ سے ہی ہے، اس کی سند مختلف ہے اور سیم الفاظ ہیں، اور اس سے اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا، لکل امت امین، اور امت کا ایک امین آدمی ہوتا ہے، یعنی جس کو امانت کے سمبل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ امین هذه الامہ، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو اس سے حضرت ابو عبیدہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنے جلیل القدر آدمی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ان کی اس طرح تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی، اگلا باب پڑھیں جی شفیق صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی ہے، کسی کو بھی نہیں آ رہی۔ جی سر، نہیں آ رہی آواز ان کی۔ نہیں آ رہی کسی کو نہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يكن مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كتاب فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أكنت تبخل عني وأي داء أدواء من البخل؟ قالها ثلاثة، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك وعن أمر محمد بن علي. سمعت جابر بن عبد الله يقول جئت وقال لي أبو بكر ردها فعددتها فوجدتها 500، وقال خذ مثلها مرتين. ہاں جی، یہ بحرین عمان اور بحرین کے مال کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں کی طرف اپنے سفارا بھیجے تھے، اور ان علاقوں میں آپ نے کچھ خطوط بھی بھیجے
جہاں پر لوگوں نے یعنی سرنڈر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا، جیسے کہ یہ اہل نجران نے کر لیا تھا، تو انہوں نے پھر اپنے جزیہ طے کر کے یا بغیر لڑائی کے مال فے وغیرہ جو ان کی طرف سے آیا، تو وہ پھر مدینہ منورہ جو سفارا گئے تھے یا مال گئے تھے تو وہ لے کر آئے۔ تو اس میں عمان اور بحرین یہ قریب قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی بھیجا تھا صحابہ کرام کو۔ یہاں پر بحرین کے مال کا تذکرہ ہے، اس کی طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور باقی لوگ جو ادھر ادھر علاقوں میں گئے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی واپس آ گئے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مال لے کر آئے، اور پھر حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے تھے یا دین تھے یا دیگر جو ذمہ داریاں تھیں وہ اس مال سے ادا کی۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ جابر بن عبداللہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے میں چونکہ بحرین کے مال کا تذکرہ ہے تو امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو اس مناسبت سے لے کر آئے ہیں۔ عمان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ ضمناً اگر ہم اس کا بھی تذکرہ دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک ہی مہم تھی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوقد جاء مال البحرینی، اگر بحرین کا مال آتا ہے تو میں تجھے اتنا اتنا دوں گا۔ 3 مرتبہ گویا کہ آپ نے وہ لپ بھر کے اس کا اشارہ کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا تو یہ کوئی یقینی تو نہیں تھا کہ وہاں سے مال آئے گا، لیکن آپ نے جب بحرین کا تذکرہ کیا تو ایک قسم کی یہ پیشین گوئی بھی تھی جو آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ تو فلم یقدم مال البحرینی، بحرین کا مال نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ فلما قدم علی ابی بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب وہ مال آیا تو حضرت ابو بکر نے ایک منادی کو بھیجا، اس نے یہ اعلان کیا من کان لہ عند النبی دین، جس آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو، او عدت، یا آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہو، فلیاتنی، تو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا اس مال میں سے یہ بتاتا ہے کہ یہ مال غنیمت نہیں تھا، یہ یعنی اسٹیٹ کا مال تھا جس کو مال فے کہتے ہیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، تو یا پھر یہ جزیہ تھا جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے، مال غنیمت یہ مجاہدین کا ہوتا ہے، اس میں سے خمس صرف امام کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کا کوئی سربراہ اپنی زندگی میں کوئی وعدہ کر جائے تو اس کے بعد جو سربراہ بنے گا اسے بھی ان وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے بطور اسٹیٹ کے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ پوری پاسداری کی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں فجی تو ابا بکر، میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اخبر تو ہوں، میں نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اتنا اتنا دوں گا 3 مرتبہ۔ تو پھر انہوں نے کہا، ان حضرت ابو بکر کو کہا فآتانی، یعنی آپ نے مجھے وہ دے دیا، آپ مجھے وہ دے دیتے۔ تو حضرت جابر نے کہا فلقیت ابا بکر، حضرت ابو بکر نے اس وقت حامی بھر دی لیکن ان کو دیا نہیں۔ تو حضرت ابو بکر سے میں ملا اس کے بعد، اور میں نے ان سے کہا سوال کیا تو انہوں نے نہیں دیا، پھر دوسری مرتبہ ملا، پھر انہوں نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ ملا فلم یعطینی، انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ میں نے پھر جب آدمی تنگ آ جاتا ہے تو پھر کچھ تو کرتا ہے، تو کہتا ہے پھر میں نے ان سے یہ کہا قد اتیتک فلم تعطینی، میں تمہارے آپ کے پاس آیا ہوں لیکن آپ نے مجھے عطا نہیں کیا، پھر آیا پھر نہیں دیا، پھر آیا پھر نہیں دیا۔ فإما أن تؤتيني، اگر یا تو آپ مجھے دے دیں، فإما أن تبخل عني، یا پھر آپ مجھ سے بخل کریں، یعنی اپنے بخل پر قائم رہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے جب سنا تو انہوں نے پھر کہا اقلت تبخل عني، کیا تو نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھ سے بخل کریں؟ تو ان کو برا لگا، اور انہوں نے کہا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کون سی بڑی بیماری ہے جو بخل سے بھی زیادہ بڑی ہو؟
اس کا مطلب ہے کہ بخل اخلاقی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے جو بہت سے مفاسد کو جنم دیتی ہے۔ قالها ثلاثا، حضرت ابو بکر نے بھی 3 مرتبہ کہا، اور پھر انہوں نے کہا ما منعتک من مرۃ، میں نے کسی مرتبہ بھی تجھے نہیں روکا مگر میرا اس وقت ارادہ تھا کہ میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں دوں گا وہ، یعنی تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ تمہارا حق نہیں بنتا، بلکہ کسی اور وجہ سے روک دیا، یعنی اس وقت مال آیا نہیں تھا، یا مال آیا تھا لیکن کوئی اور ضرورت تھی، یا مصروف تھے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں نہ دینے کے ارادے سے نہیں روکا، لیکن یہ کہ میں اس وقت دے نہیں سکتا۔ تو اگلی روایت میں علی جابر سے کہتے ہیں میں نے ان سے سنا کہ جیتو یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا، فقال علی ابو بکر، مجھے حضرت ابو بکر نے کہا ادھا، تو یعنی انہوں نے ایک لپ اس مال میں سے مجھے دیا، اور جب وہ لپ پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کو گنو، فعددتها فوجدتها 500، میں نے گنا اور 500 درہم وہ گنے۔ انہوں نے کہا خود مثلہ مرتين، تو اب تم 2 مرتبہ 500 اور لے لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ حضرت جابر سے کیا تھا، تو اس وعدے کو حضرت ابو بکر نے اس طرح پورا کیا بحرین کے مال سے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو فرمائیں۔ بھائی یہ جو اوپر آیا ہے کالا فآتانی، یہ کیا ترجمہ کیا آپ نے جو جی جی وہاں قضا سلاسل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے دے دیا انہیں، جو یہ ہاں دیکھیں، لو جاء مال البحرین آتیتک ہکذا وہکذا قال فآتانی۔ اچھا یہاں پہ یہ فآتانی اگر تو ہم یہاں پہ حضرت ابوبکر کی طرف لوٹائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہاں تک روایت اور ہے، حضرت ابوبکر نے ان کو دے دیا، یعنی وہ سارا قصہ درمیان میں سے سکپ کر کے تو راوی بیان کر رہے ہیں۔ تو آگے یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ حضرت جابر جب بیان کر رہے ہیں تو اس بیان کرنے میں انہوں نے حضرت ابوبکر کا پہلے مختصر بیان کیا ہو قصہ یہاں تک، اور پھر آگے اس کی کچھ تفصیل بیان کر دی ہو، میں 3 مرتبہ گیا پھر یہ، تو اس صورت میں فآتانی یہ والا جملہ اس کی ضمیر لوٹے گی حضرت ابوبکر کی طرف۔ لیکن اگر یعنی اس کو قصے کو تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو پھر اگر انہوں نے یہاں پہ دے دیا تھا تو یہ اگلی جو ساری بات ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو پھر ہم اس کو ایسے کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے دیا، یعنی دینے کا ارادہ کیا، یا دینے کا یعنی آپ کہہ لیں کہ گویا کہ انہوں نے دے دیا، اس سینس میں آپ لے لیں، اور آتا کا یہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں۔ ویسے اگر سیکوینس میں دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ امر کا صیغہ آنا چاہیے، فآتینی، حضرت ابو بکر کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت جابر کہ مجھے وہ عطا کریں۔ جی ثاقب صاحب۔ جی جی صحیح، آگے سمجھ، تھینک یو۔ اچھا جی، ہاں جی شفیق صاحب آگے پڑھیں جی، بسم اللہ۔ شفیق صاحب موجود ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یا حضرت مولانا جی، آپ کی باب آواز قدوم نہیں آ رہی۔ الاشعريين واهل اليمن قال ابو عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قدوم الاشعريين، ہاں جی ٹھیک ہے پڑھیں، آپ آواز آ رہی ہے۔ سعدی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔
باب قدوم بسم اللہ. الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. جی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبي زايدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما ضربنا مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ونومهم. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا. وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء وقال إني رأيته يأكل شيئا فقابلته وقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله وقال إني حلفت ما آكله وقال هلما اخبر کا. آواز نہیں آ رہی. آج نیٹ ورک گڑبڑ کر رہا ہے. لنا بخمس زوج فلما قبلناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفسه بعدها أبدا. فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن تحملنا وقد حملتنا. قال أجل ولكن لا أحلف على يمين صار غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخر بن جابر بن شداد قال حدثنا صفوان بن مخرز المازني قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال جاءت بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشروا بني تميم قالوا أما بشرنا فعاتنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ناس من أهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى. آواز پھر بند ہو گئی ہے. ہاں جی شفیق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. استاد جی پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی اور قرات کر لیں. ابھی آ رہی ہے. یہ والی آپ پوری کر لینا. یہ 3 روایات آپ پڑھ لیں پھر اگلا باب ہم جی استاد جی. جی پڑھ لیں. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا باب قال حدثنا شعبة بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى الجمال والجفاء وغنى ذو القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلق قر الشيطان ربيعة ومضر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا. الإيمان يماني والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی اگلی روایت بھی پڑھیں. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي اگلی بھی پڑھ
बस एक पढ़ लें और एक, फिर उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। जी। हाँ जी, आवाज आपकी फिर गायब हो गई। चलें हम इसका तर्जुमा करते हैं। ये रिवायात वही हैं, रेपिटिशन है। ये चैप्टर है। बाकी हजरात को मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ शुरू हो रही रही। है, ताजी आ रही है आवाज। अच्छा जी, ठीक है। ये अशारियीन का और अहले यमन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना, ये उसके बारे में रिवायात हैं। और ये आपकी खिदमत में आना, ये इसी मुनासबत से है, ये कोई वफूद की शक्ल में नहीं है। यानी वफूद का जो वो पैटर्न था फतह मक्का के बाद बेयात के लिए या गुफ्तगू के लिए आने का, तो वो नहीं था। ये अशारी हज़रत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये तो आपकी खिदमत में लंबा अरसा रहे हैं, क्योंकि ये यमन, ये कबीला यमन में आबाद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कबीले की बहुत तारीफ किया करते थे, और इलाके का और कौम के मजमूई माहौल का, क्योंकि मिजाजों पर असर होता है, इसलिए आप सल्लम ने उधर के आने वाले लोगों की बहुत तारीफ की। और उनमें दो तीन सिफात की तो बहुत ज्यादा तारीफ की, कि हम अरक अफइदतन, वो दिली एतबार से यानी नरम दिल लोग हैं। और यानी अज़अफ़ क़ुलूबन, दिलों में यानी ज़ौफ़ है। ज़ौफ़ का मतलब ये कमजोरी नहीं है, बल्कि चीजों से मुतासिर होना। अलफ़िक़्हु यमानिन, जो फ़िक़्ह समझदारी है ये भी यमानी है, यमन के लोगों की ये गोया के एक मुसल्लम है। और हिकमत यमानिया, और मामलात को डील करने का जो अंदाज है वो भी यमनी लोगों का बहुत बेहतरीन है। तो हजरत अबू मूसा अशारी का वहां से आना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ औकात में, ये उन सब को इमाम बुखारी ने यहाँ पे जमा कर दिया। यानी इसी एतबार से कि ये यमन वालों का तस्करा है। अ, ये लोग फतह मक्का के बाद भी आए, लेकिन हजरत अबू मूसा अशरी ये खैबर के मौका पर, पीछे हमने पढ़ा है, ये आप सल्लम की खिदमत में आ गए थे अपने लोगों के साथ। और मदीना मुनव्वरा में जो अशरी लोगों के घर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अशरी लोगों के घर मैं उनकी तिलावत की आवाज के साथ पहचान लेता हूँ। एक तो वो तिलावत बहुत खूबसूरत करते थे, दूसरा वो बहुत कसरत के साथ कुरान पढ़ा करते थे, कुरान के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। आपने इन सिफात की वजह से यमन की तरफ, एक रिवायत में आता है कि इशारा करके कहा कि यानी अल-फ़िक़्हु यमानिन अल ईमान यमानिन वल हिकमत यमानिया। तो ये आप सल्लम की तरफ से एक किस्म की तारीफ है। तो ये पहली रिवायत में हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अपना वाकया बयान करते हैं कि जब मैं मदीना आया, कदीम तो आना व अखी मिनल यमन, मैं और मेरा भाई ये यमन से आए। वमकसना हीनन, तो हम कुछ देर वहां पर ठहरे, यानी मदीना मुनव्वरा में। तो हमारा ख्याल ये था कि इब्ने मसूद और उनकी वालिदा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं, ये आपके घर वाले लोग हैं। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और उनकी वालदा का आप सल्लम के घर में इतना आना जाना था कि उसकी वजह से ये समझा जाता था कि ये आपके घर वाले हैं, यानी इनका कोई ताल्लुक है, कोई अजीजदारी है। मिन कसरत दुखूलिहिम व लुजूमिहिम लहू। और हजरत अबू इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके ये तो आप सल्लम के साहिबुल विसादा, साहिबुस सिवाक, ये इन लकब से मशहूर हैं। आपके जो जाती काम है, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई थी। और आपने इनको ये फरमाया हुआ था कि दूसरे लोग जब मेरे दरवाजे पे आए तो वो दस्तक देकर इजाजत लेकर आएंगे, लेकिन इब्ने मसूद तुम बस दरवाजा पर्दा हटाओ और आ जाओ, तुम्हें इस बात की इजाजत है। तो आपका इतना आना जाना था
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کاموں کی مناسبت سے آپ کی والدہ کا بھی، کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری نے بھی اسی بات کا اظہار کیا۔ اگلی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان کے دور میں جب کوفہ کے گورنر بن کے گئے تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو زہدم یہ کہتے ہیں کہ لما قدم ابو موسیٰ، جب ابو موسیٰ تشریف لائے یعنی گورنر بن کے، اکرم ھذا الحی من جرم، تو جرم قبیلے کا آپ نے بہت زیادہ اکرام کیا، کیونکہ یہ جرم قبیلہ بھی انہی کے علاقے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم قبیلے کی تعریف بھی کی تھی، تو اس تعلق داری کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا بہت اکرام کیا۔ اور آگے پھر ایک واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ سورہ توبہ میں یعنی قرآن کریم میں بھی مذکور ہے۔ سورہ توبہ جو 10ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَجَلُوسٌ عِندَهُ، ہم ان کے قریب بیٹھے تھے اور وہ ایک مرغی کھا رہے تھے، یتغذیٰ دجاجا، اور قوم کے اندر ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا، تو انہوں نے اس کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھاؤ، الی الغدا، ناشتے کا وقت تھا۔ تو اس نے کہا انی رأیتہ یأکل شیئا، میں نے مرغیوں کو کچھ یعنی گندگی وغیرہ، یأکل شیئا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، گندگی وغیرہ، فقذرتہ، تو مجھے ان سے نا کراہت محسوس ہوتی ہے، میں اس لیے نہیں کھاتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہلما، آ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا انی حلفت لآکلہ، میں نے تو قسم اٹھا لی تھی کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پھر اسے بلایا کہ آ جاؤ، میں تمہاری اخبر کا ان یمینک، میں تمہاری قسم کا حال بھی بتاتا ہوں، تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا جو سورہ توبہ میں 10ویں سپارے کے آخری رکوع میں بھی مذکور ہے۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نفر عام کا کہا تھا کہ بھئی سب چلو، دور کا سفر ہے، اور اس میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلے بہانوں سے اجازت طلب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اسی واقعے میں وہ 3 فعل الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ والا واقعہ بھی ہے۔ ان 3 صحابہ کرام کو جو مخلص تھے، منافق نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو تنبیہ کی، اور پھر قرآن کریم میں ان کی برات اور ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ تو اس موقع پر اشعری قبیلے کے کچھ لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے غزوہ تبوک میں جانے کی گزارش کی، لیکن کمزور لوگ تھے مالی طور پہ، تو سواریاں نہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سواری کا کہا کہ آپ ہمیں اونٹ دیں، سواری دیں، ہم بھی اس مارکے میں جاتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا، تو آپ نے پھر ان کو ڈانٹا۔ اس ڈانٹ کی وجہ سے جب یہ باہر نکلے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، رو رہے تھے یہ لوگ کہ بھئی اب ہم محروم رہ جائیں گے، اور یہ وہ اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق قسم بھی اٹھا لی تھی کہ میں تمہیں نہیں دوں گا سواریاں، ان کے اصرار کی وجہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانور آ گئے، اس وقت آپ کے پاس نہیں تھے، وہ تنگی کا دور تھا، تو جب جانور آ گئے تو آپ نے ان کو بلا کے اپنی قسم کے یعنی برعکس ان کو جانور دیے، اور کہا کہ جاؤ شرکت کرو۔ اب یہ خوشی خوشی جانور لے کر جا رہے ہیں، اب ان کی وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اضعف قلوبا وارق افئدۃ، وہ صفت یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو ان کو خیال آیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھائی تھی، اور آپ کی قسم شاید آپ بھول گئے ہیں، اور بھول کے آپ نے ہمیں جانور دے دیے، تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ واپس گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، تو آپ نے ہمیں دے دیا۔ تو پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کبھی قسم اٹھا لیتا ہوں کسی چیز پر، لیکن بعد میں مجھے جب یہ نظر آتا ہے کہ اس قسم کے خلاف کرنا یہ زیادہ فائدہ مند ہے، تو پھر میں اس قسم کا کفارہ ادا کر کے تو اس کے خلاف یعنی قسم توڑ دیتا ہوں۔ ایک یہ والی واقعہ، ایک وہ جو آپ نے شہد استعمال نہ کرنے پر قسم اٹھائی تھی،
وہ والا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے ایسی کہ کہ جس کا خلاف برعکس یہ زیادہ فائدہ مند ہو، یا وہ کسی نافرمانی کی قسم ہو، تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑ دیا جائے، کفارہ ادا کیا جائے، اور جو بہتر کام ہے اس کو سر انجام دیا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے اس آدمی کو یہ کہہ کے گویا کہ یہ کہا کہ اس مرغی کو نہ کھانے کی جو تو نے قسم اٹھائی ہے تو اس کو کھا لو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حلم اخبر کا ان یمینک، میں تمہیں تمہاری قسم کی خبر بھی دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ان اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من الاشعریین، ہم اشعری قبیلے کے کچھ لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فاستحملناہ، ہم نے ان سے یعنی اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی سواری دیں جو ہمیں اٹھا کے لے جائے، حمل دیں، یعنی کوئی سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے یا سواری کے لیے جانور دیں۔ فابا ان یحملنہا، ان یحملنا یا یحملنا، حمل یحمل، ہاں سمیہ سے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ہمیں کوئی جانور دیں گے۔ فاستحملناہ، ہم نے پھر اصرار کیا۔ فحلفا، آپ نے پھر قسم اٹھا لی، اللہ یحملنا، کہ وہ ہمیں گویا کہ جانور نہیں دیں گے، قسم اٹھا لی۔ ثم لم یلبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتیا بنہب ابل، آپ وسلم کچھ دیری گزری تھی کہ آپ کے پاس کچھ جانور جو اونٹ تھے وہ آئے، یعنی کچھ نہب کا مطلب آپ کچھ لیں کہ مال غنیمت کے اونٹ آئے یا خمس کے اونٹ آئے۔ فامرنا بخمس زود، آپ وسلم نے 5 اونٹ کا ہمارے لیے حکم دیا کہ ان کو دے دو۔ فلما قبضناها، ہم نے جب اس کو لے لیا تو پھر ہمیں خیال آیا، تغفلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ، ہم نے آپ کو ان کی قسم کے بارے میں غفلت میں ڈال دیا، لا نفلح بعدها ابدا، ہم اس کے بعد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہ آپ سے دوبارہ آئے اور یہ کہا، یا رسول اللہ انک حلفت اللہ تحملنا، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ ہمیں جانور نہیں دیں گے، فقد حملتنا، آپ نے ہمیں وہ دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اجل، ہاں دے دیے میں نے، لیکن لا احلف علی یمین، میں کوئی ایسی قسم نہیں اٹھاتا، فارا غیرہا خیرا منہا، کہ میں اس کا غیر یہ بہتر خیال کرتا ہوں، الا اتیت الذی ہوا خیر منہا، میں اس قسم سے بہتر جو کام ہے وہ کرتا ہوں، یعنی کہ قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اشعری قبیلے کی بڑے بلند الفاظ میں، قرآن کریم کے الفاظ بلندی ہوں گے تو ان میں ان کی تعریف کی ہے۔ ولا علی الذین، یعنی ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تولوا، وہ یہ سن کے چلے جاتے ہیں، فاعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعریف ہے اشعری قبیلے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ روایت جو اگلی روایت ہے یہ پہلے گزر چکی ہے، بنو تمیم قبیلے کے کہ انہوں نے وہ خوشخبری قبول نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اشعری قبیلے کے لوگ آئے تھے ان کو یہ کہا کہ بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں، تم قبول کر لو، تو انہوں نے پھر قبول کر لیا۔ یہ وہی روایت ہے۔ آگے یہ جو 3 روایات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی اہل یمن ان کی تعریف میں ہے، اور ربیعہ اور مضر یہ جو فدادین تھے، اونٹ پالنے والے سخت مزاج لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے، تو ان کی ایک قسم کی مذمت ہے۔ اصل میں یہ ربیعہ اور مضر کی مذمت ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ
دل کی نرمی کی تعریف ہے اور دل کی سختی اور مزاج کی سختی کی مذمت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الایمان ہا ہونا واشار بیدہ الی الیمن، یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایمان تو وہاں پر ہے. اور الجفاء وغلظ القلوب، اور جفا یعنی وفاداری نہ کرنا اور دل کی سختی، یہ فدادین یہ چرواہوں میں ہے یا اونٹ پالنے والوں میں ہے، اور فدادین کو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بھی کہا جاتا ہے. ان دا اصول اذناب الابل، جو اونٹوں کی دموں کے جڑ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. اور آپ نے پھر علاقے کی طرف اشارہ کیا، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہ اس جگہ سے ہیں کہ جہاں پر شیطان کے سینگ ابھرتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف. اور کرن الشیطان کا احادیث میں بار بار کئی جگہ پہ تذکرہ آیا ہے. تو وہ شرک کی ایک صورت کی مذمت بیان کرنے کے لیے آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو جو آتش پرست یا یہ ستارہ پرست تھے، یہ اس وقت سورج کی طلوع اور غروب اور بالکل زوال کے وقت عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ کرن الشیطان یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ شرک کی اس صورت کی مذمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ربیہ اور مضر یہ دو قبیلے ہیں، اور ان میں کیونکہ یہ دل کی سختی زیادہ ہے تو آپ نے اس کی مذمت بیان کی. اور یہ مضر کا پہلے ذکر آیا ہے وفد عبد القیس میں کہ یہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگوں کو لوٹنے والا، ان کو مارنے والا، ان کو لے کر تو بیچ دینے والا آدمی ہوگا تو وہ بہت سخت ہوگا دل کا. تو آپ نے اصل میں اس سختی، دل کی سختی کی مذمت بیان کی ہے. اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اتاکم اہل الیمنی، یمن کے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ارق افئدۃ والین قلوبا، ایسے لوگ جو دل کے نرم اور یعنی یعنی ان میں نرمی زیادہ ہوتی ہے مزاج میں، تو وہ یعنی ان میں استھیٹک سینس بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ جذباتی طور پر بہت سارے پہلوؤں سے جذبات کا اظہار بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ نے ان سے نرمی کا سلوک کرنے کا کہا. الایمان یمان والحکمت یمانیہ والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، اور فخر کرنا اور تکبر کرنا، شوخیاں مارنا، یہ اونٹوں والوں کے ہاں ہوتا ہے. السکینۃ والوقار فی اہل الغنم، جو بکریاں پالتے ہیں ان میں سکینہ، سکون اور وقار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی جس پیشے سے منسلک ہو، جہاں پر دن رات صرف کر رہا ہے، تو اس کا اثر بھی اس کے مزاج پر پڑے گا. اگلی روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں اور اس سے اگلی روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور ان دونوں کے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اچھا جی، یہ جو اگلی روایت ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں القمہ جو ان کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے، ان کا قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ چلے گئے تھے، ان کو بھیج دیا تھا حضرت عمر نے اپنے دور میں کوفہ کی طرف. عراق جب زمینیں فتح ہوئی تھی تو وہاں پر ان کو بھیجا تھا اور ان کے مطالبے پر بھیجا تھا. تو وہاں پر جا کے انہوں نے جو قرآن کریم پڑھایا تو خباب بن ارت یہ جب وہاں گئے تو انہوں نے پھر ایک قسم کا امتحان لیا، یا یہ چیک کرنا چاہا کہ لوگ کیسے عبداللہ بن مسعود کی پیروی کر رہے ہیں. تو یہ اس کا واقعہ ہے. شفیق صاحب آپ کو سہولت ہے پڑھنے میں؟ تو ساری میں کوشش کرتا ہوں، اگر آواز آتی ہے تو جی پڑھیں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا آ رہی آواز، بسم اللہ کریں. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب وقال يا ابا عبد الرحمن ايستطيع هؤلاء الشباب ان يقرؤوا كما تقرا؟ قال اما انك لو شئت امرت بعضهم يقرأ عليك. قال اجل.
قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن خدير أخو زياد بن خدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. ثم التفت إلى خباب عليه خاتم من ذهب فقال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم ونلقاه. رواه منذر عن شعبة. جی یہاں پر امام بخاری کا اس حدیث کو لانے کا کی وجہ کیا ہے؟ علقمہ، یہ علقمہ قبیلہ نخع کے آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی تھی، اور ان کا تعلق بھی یمن کے ساتھ تھا، اس قبیلے کا تعلق بھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس مناسبت سے یہاں پر اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ زید بن خدیر اور زیاد بن خدیر یہ دو لوگ ہیں، زید بن خدیر اور علقمہ، یہ دونوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں میں جیسے آپس میں ٹسل ہوتی ہے، تو خباب بن ارت کے آنے پر انہوں نے جب کہا کہ کیا آپ کے لوگوں میں سے کوئی آپ کی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو مدینے کے اندر سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے 4-5 لوگ تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ علقمہ کو کہا، اب اس پر زید بن حدیر کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا اتامر علقمہ ان یقرأ، کیا آپ علقمہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے؟ فلیس بیقرأ، وہ ہم میں اچھا سب سے اچھا پڑھنے والا تو نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے کہتے ہیں میں اچھا پڑھتا ہوں، تو یہ جو شاگردوں میں ٹسل ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو جو استاد ہے پھر وہ بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے کنٹرول کیا، میں نے کہا انشیتا اخبرتک بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومک و قومی۔ یہ زید بن حدیر یہ بنو اسد قبیلے سے تھے، اور بنو اسد قبیلے کی کچھ دیگر قبائل کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ مذمت بیان کی تھی، اور قبیلہ نخع جس میں علقمہ تھے اس کی آپ نے بہت تعریف کی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری یہ خبر جو آپ نے فرمایا یہ بتا دوں، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو استاد ہوتا ہے۔ تو علقمہ کہتے ہیں کنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب، ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے کہ خباب آئے، اور انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے وہ عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، کیا آپ کے ان نوجوانوں میں سے جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ان یقرؤ کما تقرؤ، تو انہوں نے کہا اما انک لو شئت امرت بعضهم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں کسی کو حکم دیتا ہوں وہ پڑھتا ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور کریں۔ تو پھر انہوں نے حکم دیا اقرا یا علقمہ، علقمہ پڑھو۔ تو زید بن حدیر جو زیاد بن حدیر کے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا، ان کو اعتراض ہوا کہ آپ علقمہ کو کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ ہم سے سب سے اچھا پڑھنے والا نہیں ہے، یعنی اب مہمان آیا تو مہمان کے سامنے تو اسے پیش کرنا چاہیے نا کہ جو سب سے اچھا پڑھتا ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ مجھے ذرا پڑھنے دیں۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا اما انکا، اچھا جہاں تک تیرا تعلق ہے، ان شئت اخبرتک بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومک و قومہ، کہ اگر تو چاہتا ہے چاہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیری قوم اور اس کی قوم کے بارے میں بتایا وہ بتاؤں۔ تو وہ پھر خاموش ہو گئے۔ فقرات 50 آیات، علقمہ کہتے ہیں میں نے 50 آیتیں پڑھی سورہ مریم کی، اور عبداللہ نے ان سے پوچھا کیف ترا، کیا خیال ہے؟ خباب نے کہا قد احسنا، بہت اچھا پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ نے پھر ان کی تعریف کی، حضرت علقمہ کی، ما اقرأ شیئا الا وهو يقرأه، میں کوئی چیز ایسی نہیں پڑھتا مگر وہ اس چیز کو پڑھ دیتا ہے بالکل اسی طرح۔ یعنی علقمہ کی تعریف کی کہ جس طرح میں کوئی آیت پڑھتا ہوں اسی طرح علقمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ ثم التفت الى خباب، پھر خباب کی طرف وہ التفات کیا اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی،
اور پھر کہا الم یعن لہذا الخاتم ان یلقا، کہ اس انگوٹھی کے پھینکنے کا وقت نہیں آیا. اما انک لن تراہ علیہ بعد اليوم، تو حضرت خباب نے کہا کہ آج کے بعد آپ اسے میرے پاس نہیں دیکھیں گے. فالقاہ، اور اس کو انہوں نے پھینک دیا. تو یہ روایت حضرت علقمہ کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ نجران والے کیا دینا چاہ رہے تھے، یہ میں نے ابھی دیکھا ہے. تو جی وہ اصل میں جب یہ گفتگو ہوئی تھی اور مباہلے تک بات پہنچی، تو اب دو ہی صورتیں تھیں کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے اور مسلمانوں کی کمیونٹی میں شامل ہو جاتے، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو پھر انہیں اطاعت قبول کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ دیگر جو لوگ تھے، دیگر علاقے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی. تو اطاعت قبول کر رہے اگر اپنے مذہب پر رہتے ہوئے تو پھر جزیہ دینا ہے، یہ ان کو بتایا گیا تھا. اور انہوں نے پھر مباہلے سے گویا کہ اپنے آپ کو ہٹایا اور جزیہ کی طرف آ گئے کہ آپ جو ہم سے جزیہ طلب کریں گے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی. ایک چھوٹا سا سوال تھا، جی جی، فرمائیں فرمائیں. جس طرح یہ آخری حدیث ہم نے پڑھی نا، تو میں نے سنا کہ بعض کتابیں ہیں وہ بیسیکلی آثار الصحابہ کے لیے مختص ہے. تو اس طرح کی جو حدیث یہاں پر بیان کی جاتی ہے، یہ تو بیسک کمپلیٹ تقریباً اثر لگتی ہے، مطلب صحابی کا قول صحابی دوسرے کے بارے میں فرماتے ہیں. تو جس طرح بخاری شریف کے اندر دوسرے حدیث ہے، یہ بعض جگہوں پر اور بھی آیا ہے، تو وہ ڈائریکٹ مطلب نبی جی علیہ جی السلام سے اس کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح ذکر کرنے کا اس میں کیا مقصد میں ہوتا ہے؟ اچھا جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا. اچھا، اس کو ہم حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کر دی، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے. اور جب صحابی کسی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے تو اس کو پھر حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث مرفوع ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو صحابی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ اوپر روایت ہے جس میں وہ مرغی کھا رہے تھے، اس میں انہوں نے قسم توڑ دینے کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، گویا کہ اس کو مرفوع کر دیا. تو یہ پہلے ہم نے شاید بات کی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر بخاری کو تعارف کروایا ہے، وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بخاری کے اندر 4 قسم کے یا 5 قسم کے علوم انہوں نے گنوائے ہیں کہ بخاری میں یہ والے علوم ہیں. اور ان میں ایک علم انہوں نے تاریخ کا بھی کہا ہے کہ یعنی آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری جو ہے وہ تاریخ کی کتاب ہے. تو تاریخ ہے، یہ واقعات ہیں، یہ سب تاریخی واقعات ہیں جو ہم پڑھیں گے. لیکن ان تاریخی واقعات میں ایک چیز لازمی ہے کہ اس میں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نہ کسی بات کی نسبت کر رہے ہیں. اگر کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت نہیں ہو رہی تو ہم اس کو تو پیور اثر کہیں گے، یہ صحابی کا واقعہ ہے. لیکن اگر اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت ہو گئی ہے تو پھر وہ حدیث مرفوع ہے، پھر اس کو ہم حدیث مرفوع ہی کریں گے اگرچہ اس میں کوئی تاریخی واقعہ ذکر ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب شہید کرنے کے لیے مدینہ کا گورنر بھیج رہا تھا فوج، تو اس وقت ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اس کے سامنے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ حرم ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی کانٹا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا تھا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں یہ حرم کسی
घोड़ے को या किसी बागी को पनाह नहीं देता। अब है तो वो एक तारीखी वाकया, लेकिन उसमें सहाबी ने क्योंकि आप सल्लम के कौल का या आप सल्लम के अमल का हवाला देकर आपकी तरफ उसको मंसूब कर दिया, तो ये हदीस मरफू बन गई। तो इमाम बुखारी इसलिए यहाँ पर ये जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी शाह वली साहब। जी उस्ताद जी, यानी इसके अंदर ये जो फिक्र है कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कौमिका व कौमहू, इस निस्बत की तरफ यहाँ पर जिक्र करने का मकसद। जी जी, यहाँ पर ये जो जिक्र कर रहे हैं ना हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो इस जुमले की वजह से, इसका मतलब है कि आप वसल्लम की तरफ एक चीज का उन्होंने निस्बत तो कर दी ना कि आपने ये फरमाया था अलकमा और जैद बिन हुदैर की कौम के बारे में, अगरचे वो जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन उसकी निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई है, तो ये हदीस मरफू बन गई। हाँ जी, जी उस्ताद, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, हमारा वक्त खत्म हो गया। अगली जो रिवायात हैं, ये कबीला दोस्त और कबीला तय की एक एक दो दो रिवायात हैं, और उसके बाद हज्जतुल वदा इसका बयान शुरू होगा। हज्जतुल वदा के हवाले से दो पहलू आम तौर पे अहादीस में आए हैं, एक खुतबा हज्जतुल वदा और दूसरा हज्जतुल वदा में जो मनासिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरंजाम दिए, और हज के मनासिक के हवाले से हज के स्ट्रक्चर के हवाले से आपने जो मसाइल बयान किए, एक पहलू वो है। तो खुतबा हज्जतुल वदा आप लोग उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, और उसकी हिदायत यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन हज के बारे में एक चीज वो तमहीद के तौर पे मैं बयान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल हम अहादीस भी पढ़ेंगे। आप सल्लम ने 9 हिजरी को खुद हज नहीं किया, आपने 10 हिजरी को हज किया। उसकी कुछ वजूहात थी, उस पे इंशाल्लाह कल थोड़ी सी बात करेंगे। आपने मदीना मुनव्वरा से जब यानी रख्ते सफर बांधा, तो जुल हुलैफा जो मीकात है वहां का, वहां पे आपने आके एहराम बांधा और कुर्बानी के जानवरों को शिआर किया, यानी उन पर निशान लगाया कि ये कुर्बानी का जानवर है। ऊंट को शियार करने का, वो कुहान पर थोड़ा सा कट लगा के तो खून निकलता, उसको मल देते तो वो खुश्क हो जाता, तो वो एक धब्बा सा बन जाता। और इसी तरह कान कान को भी काट दिया करते थे थोड़ा सा निशानी लगाने के लिए, या फिर कल्लदहा किलादा पहना देते थे, यानी एक हार सा बना के उसमें कोई ऐसी चीज पिरो देते कि जो अलामत होती है कि ये कुर्बानी का जानवर है। तो आपने वहां से कुर्बानी के जानवर कुछ साथ लिए, और आपने हज और उमरा दोनों का एहराम बांधा। सहाबा कराम ने भी आपको देखकर उसी तरह एहराम बांधा। लेकिन जब आप सल्लम मक्का मुकरमा पहुंचे, तो आपने जो लोग हदी का जानवर साथ लाए थे उनको ये कहा कि उमरा करो और एहराम ना खोलो जब तक कि तुम 10 जुल हज को यानी हज अपना मुकम्मल करके कुर्बानी ना कर लो, उस वक्त तक एहराम ना खोलो। इसका मतलब है कि एक एहराम के साथ उमरा भी करें और हज भी करें, हज किरान हुआ। बाकी जो कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं लाए थे, हदी अपने साथ नहीं लाए थे, आपने उनको ये कह दिया कि आप उमरा कर लें और एहराम खोल दें। उन्होंने उमरा करके एहराम खोल दिया आपके हुक्म के मुताबिक, और फिर आपने 8 जुल हज को यौम तरविया में उनको दोबारा एहराम बांध के हज करने का कहा। अब आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि उन्होंने भी हज किरान का एहराम बांधा था। कई लोगों ने एतराज भी किया कि अल्लाह के रसूल हमें एहराम खोल दें, हमने तो हज का एहराम बांधा है। तो आपने फरमाया कि मैं हुक्म दे रहा हूं इसलिए खोल दो। और उनकी मजीद तसल्ली के लिए आपने ये फरमाया कि अगर मैंने हदी का जानवर अपने साथ यानी ना लाया होते तो मैं भी एहराम खोल देता। अब इसका पीछे एक पस मंजर है। वो पस मंजर क्या है कि पूरे अरब के अंदर ये बात मारूफ थी और लोग इसे अफजरुल फजूर समझते थे। अफजरुल फजूर यानी सबसे बड़ा गुनाह, कि हज के दिनों में, हज के महीनों में उम्रा किया जाए। वो उम्रा नहीं करते थे हज के महीनों में। तो आपने जहां पर दीगर बहुत सारी रसूमात को खत्म करने का एहतमाम किया,
اس تصور کو ختم کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ عمرہ خود بھی کیا، اور جن لوگوں نے عمرہ کیا تھا ہدی نہیں لائے تھے ان کو عمرہ کھولنے یعنی احرام کھولنے کا کہا۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ کیا ہم ان مہینوں میں احرام باندھ کے حج کیے بغیر احرام کھول دیں؟ اور اس میں آپ نے جن لوگوں کو احرام کا کہا ان کو تاکید کی کہ تم ہر وہ کام کرو کہ جو ایک حلال آدمی یعنی احرام جس نے نہیں باندھا وہ کرتا ہے، یعنی سلے ہوئے کپڑے بھی پہنو، خوشبو بھی لگاؤ، اور اگر بیویاں ساتھ ہیں تو ازدواجی تعلق بھی قائم کرو۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا اب ہم احرام یعنی ان دنوں کے اندر احرام کھول کے تو ہم ازدواجی تعلق قائم کرتے پھریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی اس شدت کے ساتھ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس تصور کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو عمرہ کرنے کی باقاعدہ تلقین کی اور خود بھی عمرہ کیا۔ اور اس میں پھر بعد میں یہ بحث چلتی ہے کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے ازواج مطہرات کو اور دیگر لوگوں کو، ابو موسیٰ اشعری آئے تھے ان کو بھی حج تمتع کرنے کا کہا تھا۔ تو کون سا حج افضل ہے یہ فقہا کے درمیان بحث چلتی ہے، اور اس کے درمیان میں شاید کوئی روایت آئے گی اس کی بھی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حج تمتع سے روکا کرتے تھے لیکن کوئی بھی نہیں رکا، اور جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حج قران سے بھی منع کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت علی نے اسی سفر میں ان کے ساتھ ہی حج قران کیا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ بھی اگر کوئی بات ایسی کہے کہ جو واضح طور پہ اس کا اجتہاد ہو اور وہ جو جمہور کا موقف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کی بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کی بھی لوگوں نے بات نہیں مانی، حج تمتع کرتے رہے ان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو پھر ہم بھی کریں گے۔ اور حضرت عثمان کے تو اسی سفر میں حضرت علی نے ان کے منع کرنے کے باوجود حج قران کیا، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ تو یہ بحث عام طور پہ چلتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے ایام کے بارے میں۔ تو آج کل بھی حج کے ایام ہیں، تو اس میں ایک کلاس ہے وہ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں بخاری کی، تو وہ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اس میں 4-5 لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو ایک پہلو حجۃ الوداع کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں جو ہدایات آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ والا پہلو ہے، تو وہ اس میں زیادہ فوکس کے ساتھ آئے گا، لیکن احادیث وہی ہیں جو کتاب الحج میں آئیں اور وہی احادیث یہاں پر بھی آئیں گی، کیونکہ دونوں چیزیں اس میں مکس ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل اس حوالے سے احادیث پڑھیں گے۔ جو ہمارا یعنی کتاب المغازی ہے بس یہ اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے عملی طور پر ہمیں ایکسرسائز کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو کسی کا تو فرمائیں، وگرنہ پھر یہاں میں ہم کلاس روک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرات علماء کرام، انشاءاللہ العزیز 9:15 بجے دوسری کلاس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔